الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جی، آواز آ رہی ہے ایک دم کلیئر؟ جی جی، تو آج کا ہمارا جو سبق ہے ہمارے سامنے ہے. اس سبق میں ہم نے 3 چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں: سنگولر اور ڈوئل اور پلورل. اور اسی کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھ رکھا ہے. یہ واحد ہے، یہ تثنیہ، یہ جمع. ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ واحد ایک کے لیے آتا ہے، تثنیہ دو کے لیے، اور یہ جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے. اب ہم اس سے پہلے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہوا، ہما، ہم. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی ہوا یہ سنگولر ہے، ہم یہ پلورل ہے، لیکن یہ کیا ہے بیچ میں؟ یہ ڈوئل یعنی تثنیہ. یہی تثنیہ ہے جس کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہے. اب اس میں جو معنی ہوتا ہے وہ دو کا ہوتا ہے. اس میں جو معنی ہوتا ہے وہ دو کا ہوتا ہے. اب یہاں لکھا ہوا ہے ہوا. اس کے سامنے اگر ہم کسی اسم کو، ناؤن کو رکھیں گے، ہوا مسلمن، تو اس کا ترجمہ ہو گیا. اور مسلم، مسلم، تو ہوا مسلمن وہ ایک مسلم ہے. یعنی کہ ہوا مسلمن وہ ایک مسلم ہے. ہما مسلمانی تو وہ دو مسلمان ہیں. اب آپ کے سامنے مسلمن تھا اور اس کا یہاں کیا بن گیا؟ مسلمانی. الف اور نون لاسٹ میں لگ گیا. یہاں دیکھیں آپ، یہ الف ہے اور یہ نون. اس سے پہلے میم سین لام میم، یہی ہے میم سین لام میم. اور پھر یہاں لکھا ہوا ہے مسلمون. کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمون. ہم مسلمون. یہاں دیکھ رہے ہیں ہم واو اور نون یہاں لگا ہوا ہے، واو بھی اور نون بھی. یعنی واو یہاں پہچان ہے اور یہاں نون پہچان ہے. واو نون اگر آ رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ جمع ہے یعنی پلورل ہے. اور اگر الف نون آ رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے وہ ڈوئل ہے یعنی تثنیہ ہے. تو ہوا مسلمن وہ ایک مسلم ہے، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. اب اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، انتا، انتما، انتم. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. انتا یعنی سامنے کے لیے، انتما یہ بھی تم دونوں، اور انتم آپ سب یا تم سب. انا میں اور نحنو ہم سب. جیسے ہم نے ہوا کو یوز کیا ایسے ہی ہم استعمال کریں گے انتا، انتما، انتم کو. اگر ہم یہاں ہوا کی جگہ پر لگائیں انتا، انتا لگا دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ انتا مسلمن آپ مسلم ہیں، انتما مسلمانی تم دونوں مسلمان ہو، انتم مسلمون تم سب مسلمان ہو. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی ہم انتا کو استعمال کریں گے، انا کو بھی استعمال کریں گے. انا مسلمن میں مسلمان ہوں، لیکن یہاں ہم جمع کے لیے کریں گے نحنو. نحنو مسلمون ہم مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم مسلمان ہیں. تو یہ واحد ایک اور تثنیہ دو. یہاں اردو میں لکھا ہوا ہے دو، اس کی انشاءاللہ کوشش کریں گے رومن میں لکھنے کی. اور یہ جمع ہے یعنی پلورل، دو سے زیادہ یعنی تین بھی ہو سکتا ہے اور تین سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ہوا مسلمون ایک مسلمان، ہما مسلمانی دو مسلمان، ہم مسلمون تین سے زیادہ مسلمان یعنی بہت سارے، وہ سب. اب یہاں واحد سنگولر، واحد ایک،
ایک وچن جسے بولتے ہیں ہندی میں، اس کے لیے ہم نے کچھ مسلم کے ساتھ ساتھ اور الفاظ بھی دیے، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔ مسلم ایک مسلمان، مومن ایک مومن سچا پکا مسلمان جو ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، صالح نیک، کافر انکار کرنے والا کافر، مشرک شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ، منافق یہ جو ایمان کو ظاہر کرے اور دل میں اس کے ایمان نہ ہو، منافق منافق۔ اردو میں یہ سبھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، مسلم بھی، مومن بھی، صالح بھی، بڑا صالح آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، کافر بھی استعمال ہوتا ہے، مشرک بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور منافق بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں اس کے سامنے واحد کا ضمیر، واحد کی ضمیر لگانی ہے اور پھر اس کو بولنا ہے۔ واحد کی کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہوا، تو ایک بار بولیں، ہوا مسلم، ہوا مؤمن، ہوا صالح، ہوا کافر، ہوا مشرک، ہوا منافق۔ اسی کے ساتھ ہم چونکہ یہ واحد ہیں سب کے سب، تو ہم انتا بھی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ انت مسلم، سامنے انت مسلم آپ مسلم ہیں، انت مؤمن آپ مؤمن ہیں، انت صالح آپ نیک ہیں، انت کافر آپ کافر ہیں، انت مشرک آپ مشرک ہیں، انت منافق آپ منافق ہیں۔ ہم ان کے سامنے انا لگا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انا مؤمن میں مؤمن ہوں، انا صالح میں صالح ہوں، ایسے ہی انا کافر انا مشرک انا منافق، اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے ہی۔ ابھی دیکھیں ہم تسنیہ، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تسنیہ بنانے کا جو قاعدہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ واحد مسلم، مؤمن، صالح، مشرک، منافق، اس کے آخر میں ہم کیا کریں گے؟ الف نون زیادہ کر دیں گے، اوپر لکھا ہوا ہے الف نون یا پھر یا نون، الف نون بڑھائیں گے تو مسلم سے ہو جائے گا مسلمانی، مؤمن سے ہو جائے گا مؤمنانی، یعنی مسلمانی دو مسلمان، مؤمنانی دو مؤمن۔ ایسے ہی یہاں آتا ہے مسلمینی، یا نون، مؤمنینی یا نون، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آگے آئیں گی چیزیں۔ یہ ہماری جو پہچان ہے یا نون والی، یا نون والی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا نون سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو پھر وہ دو کا معنی دے گا، اگر زیر ہے تو پھر وہ جمع کا معنی دے گا یعنی پلورل، اور اگر یا نون ہے لیکن جو شروع والا لفظ ہے اس سے پہلے تا لگا ہوا ہے، تا، تو پھر وہ معنی دے گا یعنی تو ایک عورت، تو ایک عورت، یہ معنی اس کا ہو جائے گا، وہ آگے آئیں گی چیزیں۔ لیکن یا نون کی جو پہچان ہے، آخر میں یا نون آئے تو اس کا مطلب ہم تین چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے یا نون سے پہلے اگر زبر ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ دو کا معنی کے لیے، جیسے مسلمینی دو مسلمان، نیچے بھی آپ دیکھیں گے مؤمنینی یعنی دو مومن، اور اگر مسلمین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے مسلمان، وہ پلورل ہے، مؤمنین ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے مسلمان ہیں۔ اب یہ مسلمانی سے مسلمینی کیسے ہوا، مؤمنانی سے، یعنی یہ بھی تسنیہ تھا تو یہ تسنیہ کیوں بنا، مؤمنانی تھا تو یہ مؤمنینی یہ تسنیہ کیوں بنا، مسلمون تھا تو مسلمین کیسے بنے گا، جیسے آگے آئیں گی چیزیں۔ تو یہ اس کا کیا وجہ ہے یہ آگے کے سبق میں آئیں گی۔ اس کو ہم اعراب بولتے ہیں، حالت بولتے ہیں، یعنی ایک لفظ کی جو حالت ہے وہ تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ پیش کی حالت میں ہوگا، یا پھر وہ زبر کی حالت میں ہوگا، یا پھر وہ زیر کی حالت میں ہوگا۔ ان حالتوں کو کیا کیا بولتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ سکھایا جائے گا۔ ابھی ہم نے ان حروف کے ساتھ میں ہوا مسلمن، اور یہاں جب یہ تسنیہ آ گیا ہے تو تسنیہ میں ہمیں کیا کرنا ہے، تسنیہ میں ہمیں ہما لگانا ہے، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان، ہما مؤمنانی وہ دو مومن، یا پھر ہمیں لگانا ہے انتما مسلمانی
तुम दो मुसलमान, अंतुमा मुमिनानी, तुम दो मोमिन। इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। इस तरीके से और अल्फाज है, सालिहुन नेक, काफिरुन काफिर, सालिहानी हुमा सालिहानी, वो दो नेक हैं, हुमा काफिरानी, वो दो काफिर हैं, या अंतुमा सालिहानी, तुम दोनों नेक हो, अंतुमा काफिरानी, तुम दोनों काफिर हो। अब यहाँ जमा तस्निया यानी डुअल, दो का माना का जो तरीका था वो खत्म हो गया। उसके भी हमने दो चीजें देखी थी, यानी एक तो अलिफ नून आ जाए या नून आ जाए। अब यहाँ जमा में हम देखेंगे कि वाव नून, ये तो हमने अभी आपके सामने रखा कि वाव नून आ जाए यानी मुस्लिमुन से क्या हो जाए, मुस्लिमूना हो जाए। तो ये मुस्लिम एक मुस्लिम, मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान, मुमिनुन एक मोमिन, मुमिनूना बहुत सारे मोमिन। अब ये क्या है, जो मैंने आपको भी आपके सामने ये बात रखी थी कि या नून हमारी ये पहचान है। या नून से पहले यहां देखें जेर है, या नून से पहले यहां क्या है, जेर है। तो ये भी जमाही की पहचान है। तो ये भी प्लूरल है, ये क्या है, ये भी प्लूरल है। मुस्लिमीना बहुत सारे मुसलमान, मुमिनीना बहुत सारे मोमिन। अब यहां हम क्या मश्क करेंगे, हुम मुस्लिमूना वो सब मुसलमान, हुम मुमिनूना वो सब मोमिन। और इसी तरीके से आप कहेंगे अंतुम मुस्लिमूना तुम सब मुसलमान, अंतुम मुमिनूना तुम सब मोमिन। और अल्फाज भी हमारे सामने, मुशरिक से मुशरिकूना या मुशरिकीना, और मुनाफिकुन मुनाफिकूना या मुनाफिकीना। तो मुशरिकूना हुम मुशरिकूना वो सब मुशरिक हैं, हुम मुनाफिकूना वो सब मुनाफिक हैं। और सामने इशारा करेंगे हम, अंतुम मुशरिकूना तुम सब मुशरिक हो, अंतुम मुनाफिकूना तुम सब मुनाफिक हो। तो चार उंगली से इशारा करेंगे प्लूरल की तरफ। अब एक मरतबा उसको पूरे को हम एक मरतबा आपके सामने रख रहे हैं ताकि जहन में बैठ जाए। हुआ मुस्लिमुन वो एक मुसलमान है, हुआ मुस्लिमानी वो दो मुसलमान है, हुआ मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, अंत मुस्लिमुन तो एक मुसलमान है, अंतुमा मुस्लिमानी तुम दो मुसलमान हो, अंतुम मुस्लिमूना आप सब मुसलमान हो, अना मुस्लिमुन मैं मुसलमान हूँ, नहनु मुस्लिमूना हम सब मुसलमान हैं। तो ये जो अल्फाज हैं और भी अल्फाज ऐसे आएंगे, सबको हुआ हुमा हुम अंत अंतुमा अंतुम अना नहनु इसके साथ में इस्तेमाल करना है। सबक ये गुजर चुका है और मैं मुख्तसर मुख्तसर आपके सामने इन चीज़ों को रख रहा हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ। तो यहाँ हम ज़मीरों का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप मश्क करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने आपको बतलाया, हुआ मुमिनुन, हुमा मुमिनानी, हुम मुमिनूना, अंत मुमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुम मुमिनूना, आना मुमिनुन, नहनु मुमिनूना। ऐसे ही आप सालिहुन को बोलें, बोलें आप माइक ओपन करके। हुआ स्वालिहुन, हम्म हुमा स्वालिहानी, हुम स्वालिहुना, जी दोबारा। अन, अंता स्वालिहुन, अंतुम स्वालिहानी, हम्म अन, अंतुमा स्वालिहुना, अंतुम अना सालिहूना, स्वालिहुन, अंतुम सालिहूना। अन, अंतुम स्वालिहुना, हम्म अना स्वालिहुन, हम्म नहनु स्वालिहुना। हाँ। सादिकुन को बोले कोई और। सालिहुन की जमा क्या आएगी? सालिहुना, सादिकुन की जमा। सादिकुना, अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये बोलूं तो आप उसका उर्दू उर्दू बोलेंगे, अना मुमिनुन। क्या अब आज के सबक की रोशनी में हम कुरान पाक की एक बड़ी आयत को भी उसका तर्जुमा करने जा रहे हैं, ठीक है? काफी बड़ी आयत है हमारे सामने, लेकिन वही अल्फाज हैं जो हमने सबक में पढ़े हैं, यानी मुस्लिमीना और मुस्लिमाती, मुमिनीना, मुमिनाती, कानितीना, कानिताती, सादिकीना, सादिकाती, साबिरीना, साबिराती, खाशिईना, खाशियाती। बहुत आसानी से अब आप इसका तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इन्ना माने होता है बेशक, ये हमारे लिए नया लफ्ज है आज। इन्ना माने बेशक, इन्ना माने बेशक, मुस्लिम से बना है ये मुस्लिमीना। हमने आपसे कहा था कि या
اور نون، جب یہ پہچان آ جائے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زیر ہے تو پھر وہ جمع ہے یعنی پلورل ہے، یعنی بہت سارے مسلمان. ان المسلمین، بے شک وہ سب مسلمان. والمسلماتی، اور واو مانے اور، یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے. واو مانے اور. والمسلماتی، اور مسلمان عورتیں. ان مانے بے شک، مسلمینا یہ پلورل ہے مسلم سے، وہ سب یعنی بہت سارے مسلمان. ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد. والمسلماتی، اور مسلمان عورتیں. والمؤمنین، یہ بھی اسی طرح جمع ہے، اور مومن مرد. والمؤمناتی، اور مومن عورتیں. والقانتین، اور فرما بردار مرد. والقانتاتی، اور فرما بردار عورتیں. والصادقین، اور سچے مرد. والصادقاتی، اور سچی عورتیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد. والصابراتی، اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین، اور عاجزی کرنے والے مرد. والخاشعاتی، اور عاجزی کرنے والی عورتیں. والمتصدقین، اور صدقہ کرنے والے مرد. والمتصدقاتی، اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد. والصائماتی، اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد. والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرین، اور ذکر کرنے والے، یاد کرنے والے اللہ کو، کثیرن بہت زیادہ. والذاکرات، اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ، اعد مانا ہوتا تیار کرنا، اللہ نے تیار کیا، بنایا. لہم، ان کے لیے. مغفرتن، بخشش. واو اور. اجرن، بدلہ. عظیمن، بڑا، عظیم. یہ بہت آسان ہے. آج کا جو سبق تھا آپ کا، اس کے حساب سے یہ پوری آیت اس انداز میں ہے کہ آپ کو ایک دو لفظ کے علاوہ سارے الفاظ کا ترجمہ خود بخود آ رہا ہے. آئیے اب اس آیت کو اور اچھے انداز میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ان مانے بے شک. مسلمین، مسلمان مرد. واو، واو مانے اور مسلماتی، مسلمان عورتیں. واو، پھر واو مانے اور. مؤمنین، مومن مرد. مؤمناتی، مومن عورتیں. اس کے بعد دیکھیں گے آپ، واو قانتین، فرما بردار مرد. قانتاتی، فرما بردار عورتیں. صادقین، سچے مرد. صادقاتی، سچی عورتیں. آگے دیکھیں گے صابرین، صبر کرنے والے مرد. صابراتی، صبر کرنے والی عورتیں. خاشعین، عاجزی کرنے والے مرد. خاشعاتی، عاجزی کرنے والی عورتیں. متصدقین، صدقہ کرنے والے مرد. اور متصدقاتی، صدقہ کرنے والی عورتیں. صائمین، روزہ رکھنے والے مرد. صائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں. حافظین، حفاظت کرنے والے مرد. فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی. اب یہ ہم کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ اپنا. یہ ترجمہ کیسے بدلتا ہے یہ بھی آگے انشاءاللہ سبق آئے گا، کیونکہ ہم کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ہم صادقون، وہ سب سچے ہیں. ہم صائمون، وہ سب روزے دار ہیں. ہم خاشعون، وہ سب ڈرنے والے ہیں. ہم قانتون، وہ سب فرما بردار ہیں. تو یہاں اپنے کا ترجمہ ہو رہا. فروج من شرمگاہ. فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی. والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین، اور ذکر کرنے والے، یاد کرنے والے مرد. اللہ کو، کثیرن، کثرت سے، بہت زیادہ. واو اور. الذاکرات، یاد کرنے والی عورتیں. اعدہ، تیار کرنا، بنانا. اللہ نے تیار کیا. لہم، ان کے لیے. اب یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ان کے لیے. ہم کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ان. تو یہ ترجمہ کیسے چینج ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اس کا سبق آئے گا آگے، کیونکہ ابھی آپ نے ہم کا ترجمہ کیا پڑھا ہے کہ وہ سب، لیکن یہ شروع میں آتا ہے ہم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب. اب یہ لاسٹ میں کسی اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے یا کسی حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے، جیسے یہاں حرف کے ساتھ مل کر آیا ہے، لام کے ساتھ میں، تو اس کا ترجمہ ان کے لیے. مغفرتن، بخشش. واو اور. اجرن، اجر، بدلہ. عظیم، بڑا. سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ 35 ہے. تو اس آیت کا ترجمہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا اس آیت کریمہ کا کتنا مشکل ہے. سبق کو پڑھنے کے بعد میں
سبق اگر سمجھ میں آ جائے تو اس آیت کا ترجمہ ایک دو الفاظ کو چھوڑ کر آپ اس آیت کا ترجمہ آسانی سے کر لے جائیں گے. جی سر. یعنی ہم اتنی بڑی آیت کا ترجمہ صرف 3-4 سبق میں ہی الحمدللہ سیکھ گئے ہیں. تو بہت ہی آسانی کے ساتھ میں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا جا سکتا ہے. تو کل اس پوری آیت کا ترجمہ کون سنائے گا؟ سر سنا دیں سر گے. کوشش کریں. صرف ہمیں اس والے لیول میں 150 الفاظ یاد کرنے ہیں. کتنے؟ جی 150. 150 الفاظ سے ہم 50% قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگ جائیں گے 20 سبق میں. 20 سبق میں بڑی بڑی آیتوں کا ترجمہ آپ آسانی سے کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ.